صرف 5 منٹ کا مدرسہ دو سفر المظفر آیت الکرسی کے اسباق کے بارے میں بات کریں گے قرآن کریم سے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں قرآن کریم کی ایک بڑی افضل اور عظیم ترین آیت ہے. اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. آیت الکرسی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رزق کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے تمام آگے پچھلے تمام حالات کو خوب جانتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھتے وقت اس سے حاصل ہونے والے ان اسباق کا ضرور دھیان رکھا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، کاروبار کے اوقات میں نمازیں نہیں چھوڑیں گے یہ سوچ کر کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، وہ راضی ہوگا تو رزق میں بھی برکت ہوگی. گناہ سے بچ جائیں گے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے، اللہ کے غیر سے کوئی امید نہیں رکھیں گے. اور آیت الکرسی سے شیطان بہت ڈرتا ہے، شیطان سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے. اور ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ شیطان سے حفاظت ہو، اس لیے کہ شیطان گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور آپس میں جھگڑا پیدا کروانے کی کوشش کرتا ہے، خوف، مایوسی، الجھن پیدا کرتا ہے. اور جس گھر سے شیطان نکل جائے تو وہ گھر جھگڑوں سے، فتنوں سے، گناہوں سے، بے برکتی سے محفوظ رہتا ہے. لہٰذا ہمیں شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا روز معمول بنا لینا چاہیے. معمولات میں شامل کر لیں. حدیث مبارکہ میں 2 اس کے معمولات ذکر کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ سے 2 معمولات اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جو شخص روز صبح کے وقت آیت الکرسی اور سورہ مومن کی ابتدائی آیات تلاوت کر لے تو اللہ تعالی شام تک اس سے کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھے گی، اور جو شام کے وقت تلاوت کر لے تو صبح تک کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دن میں ناگواری کے واقعات دیکھ کر انسان اندر ہی اندر کرتا رہتا ہے، تو وہ اس سے بچ جائے گا. اور جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کی 2 فضیلتیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں، یعنی موت آئے گی اور فوراً جنت کے آثار اور راحت آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا. اور دوسرا ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کی حفاظت کی جائے گی. اور آیت الکرسی کے بہت بڑے فوائد ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھپ کر 3 رات تک آتا رہا، اور جب وہ آتا تو اناج لے جانے کی کوشش کرتا. حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیتے اور اس کے حوالے پر دوبارہ نہ آنے کا وعدہ لینے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے. 3 دن تک ایسا ہوتا ہے. تیسری مرتبہ آیا تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے عوض میں ایک عمل بتایا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو. پھر اس نے بتایا کہ پوری رات اللہ تعالیٰ نگہبانی کے ایک فرشتے کو مقرر کر دیں گے اور صبح تک اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے سنایا اور یہ وظیفہ بتایا، آپ سے اس عمل کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے اس عمل کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا اس نے سچ بتایا، لیکن ہے وہ شخص جھوٹا. اور پھر فرمایا کہ جو شخص 3 دن تک آتا رہا وہ شیطان تھا. تو ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے بھی آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنائیں. بہت زیادہ جلدی نہ پڑھیں، بلکہ اس کے قواعد اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ٹھہر کر تلاوت کریں. کسی اچھے قاری کو سنا دیں، میٹھی آواز کے ساتھ ترجمے کا دھیان کرتے ہوئے تلاوت کریں، اس سے دل میں اثر بھی آتا ہے. تو آیت الکرسی کا ترجمہ ضرور یاد کر لیجئے. ہماری ریکویسٹ بھی ہے، آپ یاد کریں گی تو ہم بھی ضرور اسے یاد کر لیں گے. تو یہ تھا آج کا 5 منٹ کا مدرسہ، جو کہ الحمدللہ صرف اور صرف